ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین، اسلامی مالیات نامی کتاب کے تعارفی پروگرام کے تحت آج ہم اس کتاب کے آخری چیپٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی انگریزی کی کتاب انڈرسٹینڈنگ اسلامک فائنانس کا اردو ورژن ہے، اور اس کو اردو میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ، حتیٰ کہ جو بینکرز اور علماء، اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیوں کے لوگ اور بزنس کالجز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے آسانی سے استفادہ کر سکیں۔ تو آج جو آخری چیپٹر جو ہے اس میں سفارشات اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وے فارورڈ جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس طرح یہ کتاب جو ہے اس کا پورا نچوڑ، یعنی اس کا خلاصہ اور آگے یعنی مستقبل کے لیے کیا سفارشات ہونی چاہیے، ان کا ذکر اس چیپٹر میں ہے۔ تو جس طرح پہلے بتایا گیا کہ بنیادی طور پر جو ہمارے اور دنیا کے مسائل اس وقت ہیں وہ دو وجوہات سے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا جو دنیا میں جو زرعی نظام ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور آؤٹ آف تھن ایئر جو اثاثہ جات پیدا کی جاتے ہیں، ریزرو کرنسیاں جتنی مرضی جاری کی جاتی ہیں، تو اس طرح جو قدرت نے کائنات میں جو نظام بنایا تھا لوگوں کے درمیان وسائل اور دولت کی تقسیم کا، وہ اس سے سارا درم برم ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ اہم بات، اور دوسرا جو ہے وہ مالیاتی نظام جس میں بینکاری اور غیر بینکاری ادارے شامل ہیں۔ تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی اس پروگرام کا، اس کے بارے میں زیادہ طور پر اس کتاب میں بات کی گئی، لیکن جو پہلا یعنی مالیاتی نظام کی جو بنیاد ہے اور معاشی نظام، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ چنانچہ سفارش کے طور پر یہ اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں جو ریزرو کرنسیاں ہیں اس وقت، جیسے ڈالر سب سے اہم ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، تو حل یہ ہے کہ یہ ریزرو کرنسیاں زیادہ کی جائیں۔ خاص طور پر اسلامک ممالک کا جو بلاک OIC کے جھنڈے کے تحت ہے، یہ اپنی کرنسی ایک الگ بنائے۔ اس طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس وہ الگ بنائیں، جو ایشیا کے ہیں وہ الگ ہوں، تاکہ ایک کرنسی پر اتنا زیادہ جو اعتماد ہے وہ، اور اس وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں اس سے دنیا بچ سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرف ریزرو کرنسی نہیں بلکہ ہر حکومت اور ہر ریگولیٹر، مراد یہ ہے کہ سینٹرل بینکس اور جو کموڈیٹی ایکسچینجز ہیں، اسی طرح اسٹاک ایکسچینجز ہیں، وہ جو ریئل ایسٹس ہیں اس کی بنیاد پر کاروبار کریں اور اسی کو ہی ترویج دیں، تو پھر جا کے یہ اس وقت جو دنیا میں جو نظام کی خرابی آئی ہوئی ہے اسی وقت حل ہو سکتی ہے۔ تو اس کتاب کا جو بنیادی موضوع تھا یعنی بینکاری نظام میں اصلاحات لانا اور اس کو اسلامی اصولوں کے تحت لانا، اس کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کس طرح اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو سب سے اہم جو اس میں ایشو ہے وہ ہے شریعہ کمپلائنس، کہ اسلامی بینکاری کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بینکاری، ایسی مالیاتی ثالثی جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ تو اگر یہ بزنس، یہ مالیاتی ثالثی اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کے ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کتاب میں یہ سفارش کی گئی ہے، اور سب سے اہم بات کہ اگر ہمارے ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی الحمدللہ جیسے 1.2 ٹریلین سے زیادہ اثاثے کہا جاتا ہے کہ اسلامی بینکاری اور مالیات کے ہو گئے ہیں، تو اتنی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے 15-20% پر اینم، اس کا فائدہ تب ہے کہ یہ اسلام کے مالیاتی اور معاشی اصولوں کے مطابق ہو، اور اس کے مطابق پھر بنی نوع انسان کو، لوگوں کو، معاشرے کو اس کو واقعی فائدہ ہو۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ شریعہ کمپلائنس کا جو فریم ورک ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے اس میں سفارشات کی گئی ہیں۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ سسٹم جو ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر آتا ہے کہ پریکٹیکلی آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ،
کسی بھی کاروباری ادارے نے کام کرنا ہے تو اس کے پاس اس کے ٹول ہونے چاہیے. تو بینکاری نظام کے ٹول اس کی پروڈکٹس ہیں، اور پروڈکٹس دو طرح کی ہیں. ایک ہیں فنڈ موبلائزیشن، جیسے ڈپازٹ کیسے لینے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، آگے لوگوں کو کیسے دینا ہے تاکہ اس سے اپنا بزنس کریں. تو جیسے پہلے چیپٹرز میں بتایا گیا کہ اسلامی نظام میں فنڈ لینا، ڈپازٹ لینا، اس کی جو اہم جو بنیاد ہے وہ شرکہ یعنی مضاربہ ہے. تو اس کے اصولوں کے تحت پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں، اور وہ سیونگ ڈپازٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشارکہ سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن شرائط بہرحال اس کی جو ہیں وہ وہی ہیں جن کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جو الخراج بالزمان کے اصول کے تحت کوئی شخص اپنی انویسٹمنٹ پر پروفٹ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ لاس کی ذمہ داری بھی قبول نہ کرے. چنانچہ اسلامی بینکاری میں ڈپازٹس کی ساری ایسی پروڈکٹس جن پہ ڈپازیٹر کچھ نہ کچھ ریٹرن چاہتا ہے، وہ ان کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ وہ مضاربہ کے بنیادی اصول کے مطابق ہو. اس حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ ایسٹ سائڈ میں یعنی فائنانسنگ سائڈ میں، فائنانسنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس، ایک گروپ کے پاس پیسے فالتو ہیں، دوسرے کے پاس نہیں ہیں. تو اب یہ مالیاتی ثالثی جو کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ اور اسلامی بینکاری کا یہی تو امتیاز ہے کہ یہ مالیاتی ثالثی جو ہے حقیقی کاروبار کے ذریعے ہوگی. اور اس کے دو اہم طریقے جو وہ یہ ہیں کہ بینک اشیاء سامان خریدیں اور اپنے پروفٹ پر آگے ان کو بیچیں جن کو ضرورت ہے. وہ ٹیکسٹائل ملیں ہوں، سیمنٹ کے کارخانے ہوں، فرٹیلائزر کی فیکٹریاں ہوں، وہ اپنا را مٹیریل جو ہے وہ بینکوں سے اگر لیں گے تو بینک خرید کے ان کو دے گا. اسی طرح ان کی جو پروڈکٹس ہے وہ آگے سلم کی بنیاد پر بیچی جائے. تو یہ پھر اس طرح جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ لگے گا، بجائے اس کے کہ جس طرح سودی بینک ہیں وہ منی فار منی، ایک طرف سے پیسہ لیا، دوسری طرف پیسہ دے دیا اور درمیان میں اپنا ایک سپریٹ رکھ لیا. یہ بات اسلامی بینکاری میں ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں نظاموں میں فرق کوئی نہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اسلامی بینکاری نظام کی انٹیگریٹی ختم ہو جائے گی، اور جو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ بنی نوع انسان کو اس کا نقصان ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو معاشی بحران، مالیاتی بحران کا شکار ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کے بحران آ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہماری معیشت اور دنیا کے ممالک ہیں جن کی معیشت پہلے ہی خراب ہے، ان سے زیادہ مسئلہ اس وقت ان ممالک میں ہے جو بظاہر بڑے ڈیولپ ہیں، جیسے امریکہ، یورپ ممالک. وہاں ایک سے ایک بڑھ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہو رہی ہے، بینک بند ہو رہے ہیں، ایک نہیں درجنوں بینک بند ہو رہے ہیں، درجنوں ادارے بند ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی بنیادی جو شرائط ہیں اسلام کے معاشی اور مالیاتی نظام کی، وہ اس کو پورا نہیں کیا جاتا. اور سب سے شرائط وہی کیا ہے کہ ایک تو الخراج بالزمان، کہ جو کوئی بھی اپنی انویسٹمنٹ پر پروفٹ چاہتا ہے اس کو لاس بھی برداشت کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ریئل ایسٹس، حقیقی جو اثاثہ جات ہیں، ان کا کاروبار کرنا ہے. آپ ہوا میں یعنی نوشنل ایسٹس جو ہیں اس کی بنیاد پر ہیج فنڈ ہیں اور فارورڈ ہیں، فیوچرز ہیں، صرف کاغذوں پر ان کی لین دین ہوتا ہے، اور اس طرح کی صورتحال بنتی ہے. مثال کے طور پر میں ابھی جیسے کہ اس وقت دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ اہم ضرورت ہے سارے ملکوں کی، لوگوں کی، وہ پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی پروڈکٹس ہیں. ان کی اگر ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے وہ فرض کیا 1.2 ملین بیرل جو مجھے یاد ہے وہ پر ڈے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تجارت بھی اس کے لگ بھگ ہی ہونی چاہیے. فیوچر میں ٹریڈ ہو سکتی ہے سلم کے اصولوں کے تحت، جیسے ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا. لیکن ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ جو ہیں وہ بیرل جو ہیں ان کی تجارت فارورڈ میں ہوتی ہے، اور وہ تجارت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. ایکچوئل نہ وہ کوئی خریدتا ہے، نہ اس کی ڈیلیوری لیتا ہے، نہ ڈیلیوری دیتا ہے. تو اس طرح چیز خام خواہ درمیان میں مہنگی ہوتی جاتی ہے کہ جو درمیان کے ایجنٹ ہیں وہ اپنا جو فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس بات کو ہم آگے بڑھائیں تو دیکھیں گے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، اور امپورٹ ہونے کے بعد فائنل کنزیومر تک جانے تک 6، 7، 8، 10 ایسے لوگوں کے پاس آتی ہیں جو اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، سمپل اپنی وہ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو. تو وہ جو اسلام نے کنڈیشن لگائی ہے کہ یو کانٹ سیل وٹ یو ڈو ناٹ پوزیس، اور پوزیس کرنے کے لیے ہے کہ آپ اس کا رسک بھی لیں، باقاعدہ اپنی اونرشپ میں لیں، یہ نہیں.
تو اس طرح اس کے لیے اب کیا کیا جائے وہ اس چیپٹر میں بارے میں بتایا گیا ہے. وہ ہے سب سے اہم کہ جو بینکرز یعنی اسلامک بینکر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کی ایجوکیشن اور ٹریننگ ہونی چاہیے, ان میں کمٹمنٹ کریٹ کی جائے, ان سے خام خواہ کے جو ٹارگٹ دینا کہ بزنس بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ ان کو مین ٹارگٹ یہ دیا جائے کہ اصل مقصد ہے وہ شریعہ کمپلائنس کو انشور کرنے کا. شریعہ کمپلائنس نہیں ہوگی تو پھر آپ کی انکم ایز اے بینک جو ہے وہ ویسے ہی نان شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے گی, وہ حرام انکم ہوگی. تو سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ بینکرز کی ایجوکیشن ہے, اور وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خود بینکاری کے جو ادارے ہیں ان کی. اسٹیٹ بینک یعنی جو ریگولیٹر ہے وہ مجبور کرے سارے بینکوں کو کہ ان کا ہر وہ آدمی جو اسلامک بینک میں کام کرتا ہے اس کے لیے لازمی ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹریننگ کا ایسا پروگرام اٹینڈ کرے جس سے اس کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ صحیح طریقے سے اسلامی بینکاری کو پریکٹس کر سکے. اس کے بعد دوسری اہم چیز جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ آن دی بیسس آف ریئل پرنسپل ہے. اب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس ایریا میں اہم چیز جو ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ ایگریکلچر ہے یا بے شمار چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں, مائکرو فائنانس ہے, SME ہے یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. تو ان شعبوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صرف بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو فائنانس کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سودی بینک منی ارننگ فار منی کرتے ہیں, یعنی لوگوں سے پیسہ لیا اور گورنمنٹ سیکورٹیز میں لگا دیا, یہی اسلامی بینک اگر کریں تو بات تو نہیں بنے گی. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کا تقریباً 45% جو ہے وہ سکوک یا اس طرح کی سیکورٹیز میں لگا ہوا ہے جو اگرچہ اسلامک ہیں لیکن جو وہ مقصد تھا کہ وہ کاروبار کے لیے پیسہ دیں گے وہ اس طرح پورا نہیں ہوتا. اب اس کے باوجود اگر اسلامک بینک یہ کہیں کہ ہمارے پاس لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے مزید ہمیں دیں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی پروڈکٹس ایسی ہوں جو ایگریکلچر کو فائنانس کریں, جو ہاؤسنگ سیکٹر کو فائنانس کریں, جو چھوٹے کاروبار SME کو فائنانس کریں. اور یہی اصل میں سبب ہوگا اس بات کا کہ ہمارا بڑا سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہو. ایگریکلچر, لوگوں کو وافر چیزیں اچھی کھانے پینے کی ملیں, ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں, اور ایکسپورٹ پھر ہمارے پاس جیسے کاٹن ہے, یہ اس کی جتنی ایکسپورٹ ہیں یہ اسے فار ایکسچینج کی ارننگ ہو. تو ہمارے جو مسائل کافی حد تک تبھی حل ہوں گے جب ہم ان بنیادی سیکٹرز پہ کام کریں. اب صورتحال اس کا الٹ ہو چکی ہے کہ ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہماری ہر چیز جو ہے وہ باہر سے آ رہی ہے سوائے گندم کے. تو نتیجہ ظاہر ہے کہ ہمارا امپورٹ بل بہت بڑھ گیا ہے. تو اب حل یہی ہے کہ ریگولیٹر کے طور پر یہ انشور کرے اسٹیٹ بینک کہ اسلامک بینکس اپنا کاروبار ایگریکلچر سیکٹر میں بڑھائیں, مرابحہ اور سلم کی بنیاد پر اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈیولپ کریں, اور جو لیکوڈیٹی مینجمنٹ کا جنہوں نے شور مچاتے ہیں جو اسلامک بینک, اس پہ ان کو یہ بتائیں کہ لیکوڈیٹی مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ یا ڈپازٹ لیتے جائیں اور وہ ڈپازٹ پھر آپ آگے ایون سودی بینکوں کو تورق کی بنیاد پر دیتے جائیں. نہیں. تو اس طرح اہم ترین بات یہ ہے کہ شریعہ کمپلائنس کو انشور کیا جائے اور حکومتی سطح پر پھر اس پورے نظام کی ہیلپ کی جائے. اور وہ ہیلپ اس طرح ہے کہ جو پبلک فائنانس یعنی بجٹری فائنانس ہوتی ہے, یعنی حکومت کو جو پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی اسلامی طریقے سے سکوک سے اور اس کے صحیح پروسیس سے پورے کرے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا یہ ہے کہ جیسے اجارہ ایک شریعہ کمپلائنٹ موڈ ہے, اس طرح اجارہ سکوک بھی جائز ہے, لیکن اس کی جو مین فیچرز ہیں وہ ایسے ہوں کہ وہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہوں. اس سارے اصولوں کے مطابق جو اس کتاب کی جو حتمی سفارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلامی مالیاتی نظام, اسلامی بینکاری ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن اس کو صحیح لائن پہ ڈیولپ کرنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ حکومتی سطح پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ایٹ لیسٹ اسلامی ممالک اور اس کے بعد سارے وہ ممالک جو اس کو کاروبار کے طور پر اپنانا چاہتے ہیں وہ شریعہ کمپلائنس کو انشور کریں. ورنہ اس کا ایک نقصان جو ہوگا کہ 3, 4, 5 یا 10 سال میں جب لوگ یہ محسوس کریں گے کہ دونوں سسٹم کنورج ہو گئے ہیں, ایک جیسے ہیں, تو پھر کیا فائدہ, جیسے پہلا چل رہا تھا ویسے یہ بھی چلے. تو اس کے لیے جو اہم ترین جو سفارش یا جو ریکمنڈیشن اس کتاب میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انشور دی ڈفرینس بٹوین اسلامک بینکنگ اینڈ کنونشنل بینکنگ. تو اس طرح اس کتاب کے حوالے سے ہم نے جو تعارفی پروگرام تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. یہ کتاب میں پھر عرض کروں خاص طور پر علماء حضرات, مدرسے کے جو لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو تفقہ یا آگے تخصص کرتے ہیں,
ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں ان سے لوگ جو مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، چونکہ اسلامک بینک بھی شروع ہو گئے ہیں تو ان سے یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے یہ کتاب جو ہے یہ بہترین ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ دنیا کی تقریباً تمام ایسی یونیورسٹیاں جہاں اسلامک بزنس اینڈ فائنانس پڑھائی جا رہی ہے، وہاں اس کا انگلش ورژن جو ہے بطور ایک ٹیکسٹ بک کے ریکمنڈ کیا جاتا ہے، تو اردو میں بھی ہم نے یہ اب کام کیا اور یونیورسٹی نے اس کو پبلش کر دیا، تو اب جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہے اس کے لیے یہ ایک اچھا ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔